اب آ رہا ہے اسم اشارہ تیسرے نمبر پر. ٹھیک ہے, یہ تو کیونکہ یہ ایسا ترکیب آئی تھی اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ گیا اسماء موصولہ میں, لیکن آگے ہم جو ہے نا مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ باقی قسموں. اسماء اشارہ, اسماء اشارہ قریب بعید دو قسمیں ہوتی ہیں. اسماء اشارہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ قریب اور بعید. قریب کا مطلب کہ قریب میں ہو کوئی تو اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا, کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا, اور اگر دور ہو تو اس کے لیے کون سا استعمال ہوگا. تو یہ 6 دور والے میں 5 ہے اور قریب والے میں 5 الفاظ ہیں. مثال کے طور پر ہاذا, ہاذا کس کے لیے ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. اب قریب میں آپ کے یا تو ایک ہوگا یا تو 2 ہوں گے یا تو 3 ہوں گے یا 3 سے زائد ہوں گے. قریب میں یا تو ایک ہوگا یا 2 یا 3 یا 3 سے زائد. واحد تسنیہ جمع. تو جب واحد ہو تو آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ہاذا. قریب ہے ایک ہے. اگر 2 ہو تو ہاذا. ٹھیک ہے, اور اگر 3 ہو تو ہاؤلائی. ہاؤلائی کتاب میں دیکھو, ہاتانی نہیں ہاؤلائی. ہاتانی جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے, مؤنث کے لیے ہاذی, ہاذی کی تسنیہ کیا ہوگی؟ ہاتانی. اور جمع دونوں کی ایک ہی آتی ہے ہاؤلائی. جمع دونوں کی چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو, لیکن جمع دونوں کی ایک ہی آئے گی ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اسی طرح اشارہ بعید دور کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ لفظ ذالک. اسم اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ذالک. ٹھیک ہے, ذالک, ذالک, ذالک دونوں واحد ہیں. کیا ہے؟ دونوں واحد ہیں, بعید کے لیے استعمال. ٹھیک ہے, بلکہ ذالک تسنیہ ہے. ٹھیک ہے, ذالک واحد اور ذالک تسنیہ. اور اسی طرح تلک تالک, تلک تالک یہ مؤنث کے لیے, یہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. تالک 2 مؤنث عورتیں. ٹھیک ہے, اولئک یہ اسی طرح ہاؤلائی کی طرح دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جمع کے لیے, جمع بعید کے لیے اسم اشارہ بعید استعمال کر رہا ہے, لیکن جمع کے لیے تو اولئک. ٹھیک ہے, ہاؤلائی اور اولئک مشترک کے لیے مرد اور عورتیں ہوں یا مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں, سب کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ اولئک یا ہاؤلائی. نہیں متکلم صیغہ نہیں ہے, اسم ہے. جی وہ آگے آئے گی نہیں آئے گی تو وہ ہوتی ہے اللہ واتی, یہ الگ سے وہ بھی آتی ہے, لیکن یہ عام مشہور جو اکثر استعمال ہوتی ہے یہ 5 اسم اشارہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی اسم اشارہ ہوگا تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ مشار الیہ. کیا چاہیے؟ مشار الیہ. اگر مشار الیہ نہیں ہوگا تو ہم محذوف نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ محذوف نکال کر پھر ہم ترجیح دیں گے. مشار الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ مسند الیہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ھذا عبید اللہ. کیا کہتا ہوں؟ ھذا عبید اللہ. تو ھذا اسم اشارہ, عبید اللہ مشار الیہ. اس کی طرف اشارہ کیا جائے. سمجھ آئے؟ جس کی طرف نسبت کی جائے, جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لازمی بات ہے کہ اسم اشارہ آئے گا تو لازمی بات ہے اس کا مشار الیہ ہوگا. اگر مشار الیہ نہیں ہوگا تو اسم اشارہ بھی نہیں آئے گا. کسی کے بارے میں تو بات ہوگی نا, کسی کے بارے میں تو اشارہ ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر اسم اشارہ بھی نہیں ہوگا. تو مشار الیہ اور اسم اشارہ لازم منظور دونوں کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. پھر ترکیب آ گئی. آسان ہے. یہاں بورڈ پہ آپ کر کے سب یہاں آ جاؤ, بورڈ پہ لکھ کے سب کو سناؤ.
یہ ون بیٹھ ہے یہ صاف کرو سب تسکین بھی جی نکال لیں مبالغہ سے مبالغہ سے آتی ہے اشارہ کرنی ہم کیا کہتے ہیں غلطی نہیں کرنی هذا البيت قديم جیسا پورا کتاب ہے آستے آستے کون پڑھا هذا البيت قديم اب ان کے اوپر لکھو کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے جیسے میں نے لکھا نا فعل و فاعل مفعول هذا کیا ہے هذا اسم إشارة بيت هذا اسم إشارة بيت مشار إليه البيت البيت مشار إليه قديم الرسول خبر اسم إشارة اور مشار إليه ممكن کیا وہ مبتدا یہ دو ممکن ہے ہمارا مبتدا اور قدیم اس کی خبر جانتے ہیں کہ قدیم مبتدا خبر کیا ہے جملہ اسم صحیح ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کسی کو آتی ہے ترتیب آپ کو آتی ہے اگلے جملے کی ترکیب لکھو هؤلاء اخوان سعید آگے آگے هؤلاء کیا ہے اخوان اخوان کیا ہے خبر سلمان عباس یہ سعید کے بھائی اسم إشارة إخوان مشار إليه یہ اسم إشارة اسم إشارة مشار إليه اسم سب اشارہ جو ہے نا یہ هؤلاء یہ صحیح کا ہے سب اشارہ هؤلاء یہ جو ہے نا ہے مبتدا کیا ہے هؤلاء مبتدا مبتدا ہے لیکن اس کا جو ہے نا مشار اللہ اس کا معذوف ہے کیا ہے مشار اللہ معذوف ہے کیونکہ مشار اللہ بھی چاہیے نا تو یہ معذوف ہے یہ سب اشارہ اس کا مشار اللہ کیا بنائیں گے کوئی بھی بنا لیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں هؤلاء الرجال رجال کیا رجال یہ ہمیں معذوف نکالنا یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اب یہ بنے گا مشار اللہ کیا بنے گا مشار إليه مشار الیہ اسم اشارہ مشار اللہ مل کر یہ مبتدا بنے گا معذوف اخوان سعید سعید کے بھائی آپ پڑھ چکے ہو کہ کا کی کے مضاف مضاف نہیں آتا ہے
اس میں آتا ہے کا کے وغیرہ مضاف الیہ افعال و مضاف اور سعید مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف الیہ خبر یہ دونوں مل کر کیا بنے مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں آتا ہے اسمیہ اسمیہ کیوں ہے ہاؤلائی اسم پہلا جز کیا ہے اسم صحیح ہے اس کے بعد کیا ہے هذه امرأة صالحة اس کے بعد ہے ہادی امرأة صالحة هذه المرأة دیکھ کے پڑھو غلط نہیں پڑھتے ہو هذه المرأة یہ دونوں اسم اشارہ مشار نہیں اسم اشارہ اور مرأة مشار الیہ اسم اشارہ مشار میں مل کر یہ کیا بنا مبتدا ٹھیک ہے اور صالحۃ خبر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ جملہ اسمہ ہو جاؤ نمبر 3 آتانی الجبلان بتختان بنتانی بنتانی اختانی یہ دو بیٹیاں اختانی یہ دو بیٹیاں اختانی یہ دو بیٹیاں بہنیں ہیں یہ دو یہ بہنیں دو لڑکیاں بہنیں ہیں یا یہ دو بیٹیاں بہنیں ہیں ٹھیک ہے آتانی اسم اشارہ اور بنتانی مشار الیہ ٹھیک ہے اسم اشارہ مشار میں مل کر مبتدا اور اختانی خبر یہ جملہ پورا ہوگا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آخر میں اولئک اولئک طلاب اولئک طلاب المدرسة مدرسہ ٹھیک ہے کیا ترجمہ ہوگی اس کی اولئک اولئک اسم اشارہ خریدہ اسم اشارہ خریدہ وہی والا ترتیب ہوگی جو ہاؤلائی بنے ٹھیک ہے اسم اشارہ مشار الیہ معذوف ہے کیا معذوف ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اولئک الاولاد یہ بچے اولئک الاولاد اولاد ہم نے اسم معذوف نکالا ٹھیک ہے اسم اشارہ بنانے مشار الیہ بنانے کے لیے ہم نے معذوف نکالا اب یہ اولاد کیا بنا مشار الیہ ٹھیک ہے یہ لڑکے یہ بچے طلاب المدرسۃ طلاب وہی ہوگا مدرسے کے طالب علم تو بیچ میں کیا آ رہا ہے کے اردو میں کیا آ رہا ہے مدرسے کے طالب علم جس میں کے کا کی وغیرہ ہے تو کیا ہوتا ہے یہ مضاف ہوا اور مدرسہ مضاف ہے ٹھیک ہے مضاف ہے یہ دونوں مل کر کیا بنے خبر اور یہ دونوں مل کر کیا بنے تھے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ ہو گیا نہیں میں itu dulu mantuk di mata dia macam ada ulai ke doa di isim isyara bukan musyar یہ ٹھیک ہی دو مشار الیہ ہونا ضروری ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسم اشارہ مشار الیہ کے بغیر میں نے کہا ضمیر یہ کرے جب آگے اس کے ساتھ مشار الیہ نہیں ہے تو پھر معذوف نکالیں کیا کریں گے جب لفظوں میں موجود نہ ہو مشار الیہ تو پھر کیا کریں گے ہم معذوف نکالیں گے معذوف کو بنائیں گے مشار الیہ اور اسم اشارہ مل کر پھر وہ مبتدا بنے یہاں پر بھی ہم نے معذوف نکالا تھا کیونکہ ہاں اولئک کے بعد اس کا اسم مشار الیہ نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کو بنایا الرجال کو مشار الیہ ٹھیک ہے یہ لوگ سعید کے بھائی ہیں وہاں پر ہم نے کیا کیا یہ طالب مدرسے کے ہیں اولاد بچے یہ بچے مدرسے کے طالب علم کیونکہ معذوف نکالے مدرسے کے تو چلو بھائی اسماء افعال یہ عطاءاللہ کا ہے یہ نہیں ہے ابھی سوئے پر یہ سارے ہم نے ان کو 10 مرتبہ اٹھایا پھر نہیں اپنے کیا رالی کا کیا پڑھا رات میں اس کو بتا کے کیا پھر سے بولا کرتا ہے ٹائم نہیں بڑا
ये दो के फिर यहाँ अब क्या बुलाना है इसको? अब आने का अहम क्लास कंप्यूटर में तरकीब कितने हैं? 12 बजे निकल वो चीज़ उनकी रहेगी, अब क्या करेगा? हर आदमी को ख्याल होना चाहिए खुद उठ के आए रोजाना क्लास होती है। जिसको पढ़ने का असल में खाड़ेगा नहीं हाँ चलो सही है, हर किसी की मर्जी है। 15 भी अब हमारे पास कितने दो है? चार चार है पाँच चार चार गिरास तजवीद नाक्सर सही है। जो भी जो पढ़ना चाहे पढ़े तो ये भी अच्छी बात। ठीक है। अस्माए अफ़आल, अस्माए अफ़आल वो अस्मा है जो फ़ेल के मानों में इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले भी हमारी कुछ बात इस पर हो चुकी है। कौन सी बात इसमें कोई बता सकता है? इसके पीछे हमने पिछले सबक में हाई हाथ और रुवाइदा की मिसाल पढ़ी थी। कौन सी बहस में? और मबनी नहीं मुअर्रब और मबनी के इसम गैर मुतमक्किन में मिसालों में हमने पढ़ी थी। हाई हाथ और रुवाइदा इसम गैर मुतमक्किन, पीछे दो सफ़े पीछे जाएंगे किताब में लिखा होगा। ये मिसाल देखिए, इनका भी एराब तब्दील नहीं होता। क्यों नहीं तब्दील होता? क्योंकि ये फेल के मुशाबे हैं। ये अस्मा क्यों इनको कहते हैं? हकीकत में ये इसम है, हकीकत में इसम है लेकिन माना फेल का देते हैं, इसलिए ये फेल के मुशाबे है। तो ये मबनी हुए क्योंकि अफ़आल मबनी है। अफ़आल फेल मादी भी मबनी है और फेल मुज़ारे का जो है जमा मुअन्नस का नून और ताकीद का नून, ये दोनों मबनी है। और इसी तरह जो है फेल अमर हाज़िर मारूफ, अमर हाज़िर मारूफ भी क्या है? मबनी है। तमाम रूफ मबनी है। तो अफ़आल अक्सर क्या है? मबनी है, इसलिए ये अफ़आल से मुशाबहत रखते हैं। और ये जो अफ़आल है अमर हाज़िर के मारूफ के मुशाबह, इसके अमर हाज़िर मारूफ के मुशाबह है। इसलिए ये गिरदार नहीं है, इनका कोई बाप नहीं है। क्या है? सर्फ़ सगीर इनकी नहीं होती। ये अल्फाज है जो खास है, इनको अस्मा कहते हैं। ये इस्तेमाल इसमों में होते हैं, लेकिन क्योंकि माना इनका इस फेल वाला होता है इसलिए इनको अस्माए अफ़आल कहते हैं। यानी वो इसम जो फेल का माना देता है। मिसाल के तौर पर आप देखें किताब में लिखे वो कितने हैं? 7 8 9 लिखे हुए कितने? रुवाइदा का माना लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ माना? छोड़ दो। किसका माना होता है? उतरुक। उतरुक फिर अमल का माना होता है उतरुक, छोड़ दे। ठीक है। कुछ माजी के माना में, कुछ फेल अमल के माना में, कुछ माजी के माना में, कुछ फेल अमल के माना में। और हम जानते हैं कि फेल माजी भी मबनी है और फेल अमल भी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए अगर मुज़ारे के माना में होती तो हो सकता है कोई मुअर्रब भी होता, लेकिन मुज़ारे के माना में नहीं होते, फेल माजी के माना में और फेल अमल के माना में। अब तर्जुमा करो सबका। शिराज रुवाइदा के बाद क्या है? बलहा, अल्लाह का क्या माना है? छोड़ो। ठीक है। ये भी क्या है? अमल का माना है। आगे हय्या हल मुतवज्जा हो, ये भी क्या है? हुक्म दिया जा रहा है, ये भी अमल का माना है। आओ ये भी अमल का माना है। ये क्या है? सारे माना फेल अमल के मुशाबह, इनके अंदर क्या किया जा रहा है? हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये फेल अमल के मुशाबह, इसलिए क्या है? ये भी मबनी है। नंबर 2 फेल माजी के माना में। फेल माजी के माना में कितने? 3। आप पढ़ो किताब लिया। शैतान हय्यात सरान माना आते हो? हय्यात आप माना करो देखिए। हय्यात दूर हुआ, शैतान जुदा हुआ, सरान जल्दी की। अब ये क्या है? ये फेल माजी के माना। दूर हुआ फेल माजी में। शैतान का माना क्या है? जुदा हुआ, जुदा हुआ फेल माजी में। और शैतान जल्दी की। सरान जल्दी की फेल माजी। अब ये सारे फेल माजी के माना दे रहे हैं तीनों, इसलिए ये क्या है? फेल माजी के माना देते हैं, फेल माजी के मुशाबह, इसलिए नहीं। तो अस्माए अफ़आल क्या है?
यही है अस्माए अफआल क्या है? मुआरब है मबनी? मबनी मबनी मबनी। अरशद अस्माए अफआल क्या है? एक तो आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो इमाम बुखारी और दूसरा आखिर में बैठ के नींद के अंदर कुर्सी लेके या वो शाबाश। आप मान कर नहीं यार सही बात, इसको नींद आ रही है ना, आप आ गए बिल्कुल बेहतर। सोना नहीं है, ठीक है अरशद। अस्माउल अफआल क्या है? मबनी है, शाबाश। समझ आ गई? इंशाल्लाह याद रहेगा, इंशाल्लाह याद रहेगा। कितने सीखे टोटल अस्माउल अफआल के? अस्माउल अफआल के 9 सीखे। 9 में से 3 जो है 9 नहीं, 10 देखो 10 से 2 4 6 7 8 10 में से 7 फिर हमारे हाल इसके फिर हमारे हाजिर के मुशाबे और 3 मबनी पर वाले फिर माजी के मुशाबे। ठीक है, तो ये ज़हन में रहे कि इनको अस्माए अफआल क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये फेल का माना देते हैं, और ये मबनी क्यों है? इसलिए कि फेल के मुशाबे। और अफआल दोनों अफआल फेल अमर हाजिर और फेल माजी दोनों मबनी की किस्म।